دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کا نہری نظام بھی دنیا کے انتہائی بڑے اور بہترین نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان فلاں فصل کی پیداوار میں دنیا میں دوسرے تو فلاں فصل کی پیداوار میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ تاہم یہ باتیں کتابی ہی لگتی ہیں کیونکہ پاکستان کے معاشی مسائل تو حل ہو نہیں رہے اور ہمارا ملک تو اپنی زرعی ضروریات پوری کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ پاکستان کے 8 سے 10 ارب ڈالر تو ہر سال کھانے کا تیل درآمد کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں، لیکن پاکستان 3 فصلیں کاشت کر لے تو نہ صرف یہ درآمدات ختم ہو جائے گی بلکہ برآمدات میں بھی اضافہ ہو سکے گا اور قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ یہی نہیں، ایک فصل تو ایسی بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے جو واقعی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور پاکستان کے لیے 25 سے 30 ارب ڈالر کما کے دے سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کا فائدہ ہوگا بلکہ کسان بھی خوشحال ہوگا۔ تو دوستو آئیے ان تمام فصلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیتون کی۔ یہ وہ پودا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور جس کی اللہ کریم نے قسم تک کھائی ہے۔ یہ پودا اتنی برکت والا ہے کہ یہ کوئی چند سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک فصل دیتا رہتا ہے۔ بعض ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیتون کا پودا لگائیں اور 1000 سال تک اس کا پھل کھائیں۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، پوٹھوہار، چولستان، جنوبی پنجاب اور حتیٰ کہ وسطی پنجاب میں بھی زیتون کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں آب و ہوا اور زمین موجود ہے، لیکن آج تک ہم قدرت کی اس سہولت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ زیتون کا پودا کم پانی والے علاقوں میں بھی خوب پھلتا پھولتا ہے۔ عام طور پر یہ پودا 3 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کا پھل بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت اچھی دیکھ بھال ہو تو ایک پودے سے 60 کلو گرام تک پھل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اوسطاً ایک درخت سے 30 کلو گرام تک ہی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر 100 کلو پھل میں سے 20 سے 25 لیٹر تک تیل نکل آتا ہے اور زیتون کے تیل کی مختلف اقسام کی قیمت ہزاروں روپے فی لیٹر تک ہوتی ہے۔ اگر آج کل کے حساب سے 1 ایکڑ سے ہونے والی گندم کی آمدن سے موازنہ کریں تو زیتون کی کاشت سے کسان اس کی نسبت 20 سے 25 گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ زیتون کے پتوں کا نہ صرف قہوہ مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے بلکہ اس کے پھل کو مختلف کھانوں کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلی زیتون بلوچستان میں جانوروں کا چارہ بھی بنتا ہے، جبکہ اس کی لکڑی مقامی آبادی ایندھن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں اٹلی، ترکی اور اسپین سے زیتون کے پودے لا کر کاشت کیے گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اسپین زیتون کی پیداوار کے لحاظ سے پہلے، یونان دوسرے اور اٹلی تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکی، تیونس، مراکش، شام اور الجیریا بھی ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اولیو کونسل کا مستقل ممبر بن چکا ہے اور اگر ہم اپنا فوکس زیتون کی کاشت پر کر لیں تو پاکستان آنے والے 10-12 برسوں میں زیتون کی پیداوار حاصل کرنے والے ٹاپ 10 ممالک کی فہرست میں بھی آ سکتا ہے۔ زیتون کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور ایسی فصل کی جو پاکستان میں بآسانی کاشت ہو سکتی ہے اور پاکستان کا امپورٹ بل کم کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوستو یہ فصل ہے پام کی۔ ماہرین زراعت نے پاکستان کو پام ٹریز کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا ہے۔ اس وقت دنیا کی کل پیداوار کا 80% پام آئل صرف انڈونیشیا اور ملائیشیا ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن پاکستان بہتر آب و ہوا کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ چین، بھارت، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے بعد سب سے زیادہ پام آئل پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان 1950 اور 60 کی دہائی میں ملائیشیا کو پام ٹریز کی کاشت کے لیے مدد بھی فراہم کرتا رہا ہے۔ یہی نہیں، 1980 میں ملائیشیا میں پام ٹریز کا انقلاب لانے والے ڈاکٹر رحمان کا تعلق بھی پاکستان ہی سے ہے۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں 5 لاکھ ایکڑ رقبے پر پام ٹریز کی کاشت ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایسا کر لے تو نہ صرف یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ پاکستان کو بڑی مقدار میں تیل درآمد بھی نہیں کرنا پڑے گا۔
जैतून के बरक्स पाम ट्रीज उन इलाकों में उगते हैं जहां पानी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके पौधे भी चौथे साल में जाकर फसल देना शुरू करते हैं। एक दरख्त से 20 से 25 किलो फल हासिल होता है और 1 एकड़ पर यह दरख्त लगाकर गंदम के मुकाबले में 5 से 6 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सूबा सिंध में ना सिर्फ पाम ट्रीज़ की काश्त बल्कि इनसे फसल हासिल करने का तजर्बा भी कामयाबी से हो चुका है। तेल की ज़रूरियात को पूरा करने वाली तीसरी अहम फसल कैनोला है। इसका बीज काफ़ी सस्ता होता है और इसकी फसल 4 माह में पककर तैयार होती है। कैनोला के 100 किलो बीजों में से 40 लीटर तक तेल निकल आता है। इस फसल से भी गंदम के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा आमदन हासिल हो जाती है। कैनोला का तेल ज़ूद हज़म और सेहत बख्श होने के साथ साथ सस्ता भी है, जबकि इसके बीजों को जानवरों के चारे और खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनोला पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रेतली और सेम ज़्यादा ज़मीनों पर भी काश किया जा सकता है और सस्ता होने की वजह से ये लोगों की माली मुश्किलात भी कम कर सकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान दुनिया में तेल दरामद करने वाला छठा बड़ा मुल्क है और कुकिंग ऑयल्स की मद में 8 से 10 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जैतून, पाम ट्रीज़ और कैनोला की काश्त बड़ी तब्दीली ला सकती है। इससे जहां पाकिस्तान की दरामदात कम होंगी, वहीं बरामदात बढ़ने से किसान भी खुशहाल होंगे। यानी पाकिस्तान ये 3 फसलें काश कर ले तो हमारे मसाइल कुछ ना कुछ तो हल हो ही सकते हैं। तेल के बाद बात हो जाए चाय की, तो जनाब ये बात आपके लिए बायसे हैरत होगी कि पाकिस्तानी सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर की तो चाय ही पी जाते हैं, जिसमें से 600-650 मिलियन डॉलर की चाय की पत्ती तो हम इंपोर्ट करते हैं और कुछ स्मगल होकर और दूसरे ज़राए से भी पाकिस्तान पहुंचती है। अदारे शमारियात के मुताबिक औसतन एक पाकिस्तानी सालाना 1.5 किलो के करीब चाय की पत्ती इस्तेमाल करता है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन पहले 5 ममालिक में होता है जो चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को 100% तक मकामी ज़राए से पूरा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमारे मुल्क में आज तक इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान में चाय की काश्त यूँ तो 1958 से जारी है, लेकिन 1986 में नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया, जिसने शिंक्यारी में चाय की काश्त के लिए 50 एकड़ ज़मीन को मुंतखब किया, जो कि बाद में कम होकर महज 20 एकड़ रह गई। एक अंदाजे के मुताबिक चाय का पौधा 3 से 4 साल में फसल देना शुरू कर देता है और इसके पौधे से 200 साल तक पैदावार हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख एकड़ अराजी पर चाय काश करके मकामी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, जबकि पाकिस्तान में चाय की काश के लिए सबसे मौजूद तरीन इलाके खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर है। पाकिस्तान में चाय की करीब 10 इकसाम काश की जा रही हैं और अच्छी बात यह है कि मुनासिब आबो हवा की वजह से हमारी चाय का मेयार भी बहुत अच्छा है। अब बात उन फसलों की करते हैं जो हम ज़्यादातर दरामद तो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ये फसलें काश करके अरबों डॉलर्स कमा ज़रूर सकता है। पाकिस्तान में आम तौर पर इसकी काश्त को मजाक में या मनफी अंदाज में ही लिया जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में भंग का सालाना 30 अरब डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 2025 तक 95 अरब डॉलर तक पहुंचने की भी पेशगोई की जा चुकी है। ताहम इस कारोबार में पाकिस्तान का हिस्सा आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का मौसम भंग की काश्त के लिए भी मौजूद तरीन है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में किसानों ने भंग गैर कानूनी तौर पर काश्त करके इससे लाखों रुपए सालाना कमाए भी हैं, लेकिन अब हुकूमत ने भंग को कानूनी शक्ल देकर इसकी ऐसी इकसाम को काश्त करने का प्रोग्राम बनाया है जिनकी दुनिया भर में मांग है। भंग के 1 यूनिट या कारखाने पर 6 से 8 करोड़ रुपए तक लागत आती है, जबकि अच्छी किस्म की फसल से तो 1 एकड़ से ही 2 करोड़ रुपए सालाना तक हासिल हो सकते हैं। यानी 3 से 4 साल में ही यूनिट का भी खर्चा पूरा और आमदन भी करोड़ों में। भंग के यूनिट में इसकी काश्त से लेकर इसकी प्रोसेसिंग तक के तमाम मराहल की मशीनरी शामिल होती है। भंग से मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला एक कीमती तेल भी हासिल होता है जिसे CBD ऑयल कहते हैं, और ये दर्द का बेहतरीन इलाज है। आलमी मार्केट में 1 लीटर CBD ऑयल की कीमत $10,000 तक है।
بھنگ کی فصل 4 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے اور 1 ایکڑ سے حاصل ہونے والے پھل سے 10 لیٹر تک CBD آئل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تیل کی اچھی قیمت کی وجہ سے اس کو گرین گولڈ یعنی سبز سونا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں بھنگ کی کاشت کا منصوبہ سرکاری طور پر 1950 میں بہاولپور میں شروع ہوا تھا، جو ناکام ہو گیا تھا۔ بھنگ سے ایک ریشہ حاصل کر کے اسے دھاگے کی شکل دی جاتی ہے جو پینٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ بھنگ کے پودے کی کمزور سی لکڑی بھی کافی فائدہ مند ہے، جبکہ اس پودے میں فائبر کی بھی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اب بات ہو جائے زعفران کی۔ زعفران ایک نہایت اہم جڑی بوٹی اور قیمتی مسالہ ہے۔ حیران کن طور پر پاکستان میں زعفران کی کاشت کے لیے بھی بہترین آب و ہوا موجود ہے، خاص کر بلوچستان میں، کیونکہ ایران کی زعفران پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں اس کی بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ سرد علاقوں میں تو یہ فصل بہترین نتائج دیتی ہے۔ زعفران کو کاشت کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ 1 کلو زعفران کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور 1 کلو زعفران حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ پھول درکار ہوتے ہیں، جو 1 ایکڑ سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ 1 گرام زعفران 1 گرام سونے سے بھی مہنگا ہوا کرتا تھا۔ زعفران کو ہی کیسر بھی کہتے ہیں۔ زعفران کو وزن میں کمی، موسمی نزلہ زکام، امراض قلب، جلد اور بصارت سے وابستہ امراض کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے علاوہ بھارت، اسپین، ہالینڈ، نیوزی لینڈ اور برازیل میں بھی زعفران بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کو بڑے پیمانے پر کاشت کر کے نہ صرف قیمتی زرعِ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے پسماندہ علاقوں کے کسان بھی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ادرک بھی انتہائی منافع بخش فصل ہے۔ اسے صرف کھانے میں ہی نہیں بلکہ مشروبات اور ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرک کا استعمال معدے، دل، جگر، گردوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے بنائی گئی ادویات میں ہوتا ہے۔ پاکستانی ادرک کے شوقین ہیں، لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں کمرشل بنیادوں پر ادرک کی کاشت چند سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان سالانہ 1 لاکھ ٹن ادرک درآمد کرتا ہے۔ پاکستان میں ادرک چین، تھائی لینڈ، سری لنکا اور ملائیشیا سے منگوائی جاتی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق پنجاب کے تمام میدانی علاقوں میں ادرک کی کاشت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کاشت کا طریقہ تھوڑا مشکل ہونے کی وجہ سے کسان اس کو کاشت نہیں کرتے۔ ادرک کے لیے گرین ہاؤس کی ضرورت ہوتی ہے، جسے گرین ٹنل یا بلیک ٹنل کہتے ہیں۔ ابتدائی طور پر اس کے انتظامات پر کافی اخراجات اٹھتے ہیں، اس لیے ادرک کو وسیع پیمانے پر کاشت نہیں کیا جاتا، حالانکہ کسان اس سے گندم کے مقابلے میں 15 سے 20 گنا زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر یہ ٹنل اچھے طریقے سے بنائی جائے تو اس کے ساتھ ہی کوئی اضافی فصل، بیل دار فصل جیسے کہ کریلے یا توری وغیرہ کاشت کر کے یہ آمدن اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ ادرک کے بعد اب بات کرتے ہیں مشرومز کی۔ مشرومز جدید طرز کے کھانوں میں ہی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ زمانہ قدیم میں بھی بادشاہوں کی پسندیدہ ترین خوراک رہی ہیں۔ اس فصل کو کاشت کرنے کا خرچہ تو بہت زیادہ نہیں، لیکن اس سے آمدن بھرپور ہو سکتی ہے۔ مشرومز کی مختلف اقسام ٹنلز میں اور کھلی جگہ پر، اور بعض اکیلی اور بعض دوسری فصلوں کے ساتھ بھی کاشت کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے میدانی اور ریتلے علاقے تو اس کے لیے بہت ہی موزوں ہیں، تاہم خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی خوب کاشت ہو رہی ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشروم ایک قیمتی فصل ہے اور عالمی مارکیٹ میں بہترین نسل کے مشرومز کی قیمت گندم کی 1 ایکڑ سے ہونے والی آمدن سے 100 گنا زیادہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ حیران کن طور پر مشروم کی 1 سال میں 4 فصلیں لی جا سکتی ہیں، یعنی آپ بہترین نسل کی بجائے عام نسل کے مشرومز کاشت کر کے 1 سال میں 4 فصلوں سے کم و بیش $50,000 بھی کما سکتے ہیں۔ بھارت میں تو گھروں میں ہی تھوڑی سی جگہ پر مشروم کاشت کر کے لوگ اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں۔ مشرومز دل اور معدے کی بیماریوں کے علاوہ شوگر میں بھی کافی مفید ہے۔
دوستو ہماری اس ویڈیو کے تمام اعداد و شمار کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو پاکستان صرف ان 8 فصلوں کی کاشت سے ہی سالانہ 25 سے 30 ارب ڈالر تک کما سکتا ہے، جس سے پاکستان میں زرعی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کو مختلف شعبوں میں سہولیات دے، اور دوسری طرف کارپوریٹ سیکٹر بڑے بڑے صنعت کار اور کاروباری افراد کو زراعت میں سرمایہ کاری کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ ایک طرف جہاں زیتون، چائے اور پام ٹری 3 سے 4 سال بعد فصل دیتے ہیں، تو دوسری طرف مشرومز، بھنگ اور ادرک کی کاشت کے تو انتظامات ہی بہت مہنگے ہیں، جو غریب کسانوں کے بس کی بات تو نہیں۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور کیا کوئی ایسی فصل بھی ہے جو پاکستان میں کاشت ہو سکتی ہے اور فائدہ مند بھی ہے اور اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا؟ اور ان فصلوں کے بارے میں اگر آپ کی کچھ رائے مختلف ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔